کلام مقدس کی ان آیات میں اپنے بندوں کو خطاب فرمایا ہے کہ میرے انسانوں کے تمہارے لیے ہم نے جانور بنائے، پیدا کیے ہیں، یعنی ابل، بقر، غنم، ہر قسم کے جانور۔ لعبرہ، اس میں تمہارے لیے دلالت ہے، اللہ کی حکمتوں پر یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جو ہے وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور وہ دودھ جو ہے من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، اس کے درمیان میں ہے لبنا خالصا سائغا للشاربین، ایک ایسا دودھ ہے جو خالص بھی ہے، یعنی ہر قسم کے اثرات سے خالص ہے، اور پینے والوں کے لیے بڑا لذت اندوز شراب ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا من ثمرات النخیل، اور ہم نے تمہارے لیے پھل بنائے، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، تتخذون منہ سکرا، تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور وہ رزق حسن بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں لیکن ان قوموں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ اب سمجھیں کہ اللہ کے نظام کو کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کر سکتی ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر اللہ نے کیسی مشینری لگا دی ہے کہ وہ جو گھاس کھاتے ہیں، چرتے ہیں، معدے میں آتا ہے، پہلے کیلوس ہوتا ہے، پھر کیموس ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ کا نظام ہے کہ جو خون پیدا ہوتا ہے وہ تو جگر کو دے دیا جاتا ہے، پھر جگر تقسیم کرتا ہے سب شرائع، اور ایک آنکھ سے اس کے گوبر جو ہے وہ نکلتا ہے، اور ایک سے اس کا پیشاب خارج ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں اللہ نے ایک ایسی لائن رکھی ہے جس میں خالص دودھ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے بندے دیکھو کہ میں نے تیرے دودھ کے لیے، تیرے رزق کے لیے کیسی حفاظت کی ہے کہ اگر ذرا سا بھی لیکیج ہو جائے اور خون اس میں مل جائے تو تم نہیں پیو گے۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر بول و براز کی کوئی لائن لیکیج ہو کے اندر آ جائے پھر بھی تم نہیں پیو گے۔ تو کیسے میں نے محفوظ رکھ کے تو یہ بھی لایا ہے اور تجھ تک پہنچایا ہے، چونکہ دودھ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن کو کبھی رد نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ہدیہ پیش کرے، الطیب واللبن، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ والمخدہ، کوئی تکیہ پیش کرے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا جب حج میں تشریف لائے اور آپ جبل رحمت کے دامن میں جو کالے کالے پتھر پڑے ہیں، اسی جگہ حضور اپنی اونٹنی پہ تھے۔ اونٹنی کا نام قصوہ تھا، قصوہ کہتے ہیں جس کا کان کٹے ہوئے، وہ کان کٹے ہوئے نہیں تھے، بس نام ہی قصوہ تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا، اور صحابہ ادب سے پوچھتے نہیں تھے کہ بھی عرفات کے روزے کا جو حکم ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اگر عرفات کا روزہ اگر رکھے آدمی کوئی 9 ذی الحجہ کو، یوم الوقوف کو، تو 1 سال گزشتہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال آنے والے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اب یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ حضور پاک نے عرفات کے دن روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ تو بی بی ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی وہ بھی سفر میں ساتھ تھی، حج میں سب بیویاں ساتھ تھیں، تو اس نے دودھ کی لسی بنائی پانی ملا کے، اور حضور پاک کو یہ دودھ کی لسی بڑی پسند تھی، اور دوسری یہ ہے کہ دودھ کبھی آپ رد نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ پانی بھیجا جاتا ہو سکتا ہے کہتے مجھے ضرورت نہیں ہے، پیاس نہیں لگی، لیکن دودھ رد نہیں کرتے تھے چاہے 1 گھونٹ بھی بھریں۔ تو بی بی صاحبہ نے وہ پیالہ جو تھا دودھ کا اور لسی پانی ملا کے لسی بنا کے حضور کو بھیجا، تو حضور نے اونٹنی میں بیٹھے بیٹھے نوش فرما لیا۔ تمام صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ آج حضور کا روزہ نہیں ہے۔
اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، یاد رکھو فقہا قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کے ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی حج پہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر حج پہ نہیں ہے، مکہ مدینے میں ہے، اپنے ملک میں ہے، تو پھر اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے دودھ جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ انسان کے لیے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلی غذا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دودھ ہے۔ اگر اس کے علاوہ بچے کے لیے کوئی اور چیز مفید ہو سکتی تو اللہ کر سکتے تھے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھی دودھ رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی کہ جانور ہے کبھی سبز گھاس کھاتا ہے، کبھی خشک گھاس کھاتا ہے، اندر جا کے کیلوس کیموس ہونے کے بعد بول و براد الگ بنتا ہے، لیکن دودھ سفید ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میری اور نعمتوں پہ غور کریں کہ میں نے تمہارے لیے جو پھل پیدا کیے ہیں اس میں کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، اور آگے لفظ ہے تتخذون منہ سکرا، سکر کہتے ہیں نشہ، کہ تم اس سے نشہ آور چیز بناتے ہو۔ تو اب نشہ تو حرام ہے، تو اللہ نے انعام کی حالت میں کیسے ذکر کیا؟ یہ تو آیت ہے نا، انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، حرام چیز تو انعام نہیں ہوتی۔ تو اس کے دو جواب علماء نے دیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یا تو یہ آیت مبارک جو ہے حرمت خمر سے، شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی ہے، جب شراب حرام نہیں تھا تو صحابہ بھی پیتے تھے، اس لیے اس وقت کے ساتھ اس کا تھا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ جیسے نبیذ ہے، نبیذ حلال ہے کہ آدمی کھجوروں کو بھگو دے، انگور ڈال دے اور کوئی چیز ڈال دے اور اس کو رکھ دے 10-12 گھنٹے، پھر چھان کے شربت پی لے، یہ نبیذ ہے، نبیذ پینا حلال ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر نبیذ بھی اذا اشتد، تم رکھ کے بھول گئے 2 دن، یا تم نے اس کو آگ پہ پکا لیا تو وہ تو پھر نشہ ہو جائے گا، وہ پھر حرام ہے۔ اور کل مسکر حرام قلیلہ و کثیرہ حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اس کی بڑی مقدار بھی حرام ہے اور تھوڑا سا پینا بھی حرام۔ نبیذ اس وقت تک حلال ہے جب تک اس میں شدت پیدا نہ ہو، یعنی نشہ پیدا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا اگر مثلا آپ نے نبیذ بنایا لیکن وہ شدت سخت ہو گیا نشے، تو اس کو اور پانی ڈال دیں، بس اس کا سخت و شدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو نبیذ پینا تو حلال ہے لیکن شراب پینا حرام ہے۔ اسی لیے اللہ نے 2 چیزیں ذکر، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں جو ہیں سکر حرام ہے، لیکن رزق حسن جو تمہیں پھلوں سے ملتا ہے وہ حلال ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ انگور کھاؤ تو حلال ہے، لیکن اس کا رس نکال کے شراب بناؤ تو حرام ہے۔ کھجور کھاؤ تو حلال ہے، لیکن اس سے شراب بناؤ تو حرام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بڑا عمدہ رزق پیدا فرمایا ہے، لیکن ان نشانیوں میں غور وہ کرتے ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا فرمایا ہے، کہ اشرف الانسان جو ہے وہ اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اس لیے اللہ نے شراب حرام کی ہے، کیونکہ شراب جو ہے سب سے پہلے عقل کو ضائع کرتی ہے۔ جب عقل نہ رہا تو انسان تو نہ رہا، وہ تو درندہ بن گیا۔ الخمر ما خامر العقل، خمر اسی کو کہتی ہیں جو عقل کو بیکار کر دے۔ اب لوگ بہانہ بنائیں کہ جی ہم تو اتنی پیتے ہیں کہ ہمارا عقل خراب نہیں ہوتا، ہم تو ایک آدھا پیگ پی لیتے ہیں کہ کھانا وانا اچھی طرح کھا لیں، لیکن اس کی بھی حضور نے وضاحت کر دی کہ قلیلہ و کثیرہ حرام، اس کا تھوڑا بھی حرام ہے اور زیادہ بھی حرام ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یاد رکھیں یہ وحی جو ہے نا، یہ وحی تکوینی ہوتا ہے، یہ وحی تشریعی نہیں ہوتا۔
وحی تشریع تو انبیاء پہ آتی ہے، لیکن اللہ نے نحل کو وحی فرمایا یا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی بھیجا۔ یہ القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ ان کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں خفیہ طریقے سے۔ یہ وحی تکوینی ہے لیکن یہ وحی تشریعی نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ شہد کی مکھی جو ہے یہ ایک عظیم اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے اور عظیم نظام ہے، اور کوئی ایسا کیڑا مکوڑا نہیں جو ایسے گھر بناتا ہو جیسے شہد کی مکھی بناتی ہے۔ اس کا گھر جو ہے نا جی، یعنی آپ حیران ہوں گے، نہ مثلث ہے، نہ مربع ہے، نہ مخمس ہے، وہ مسدس ہے۔ مسدس ہے تو اس کا ہر کونا برابر ہے اور اتنی جگہ بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر وہ مربع ہوتا یا مخمس ہوتا یا مثلث ہوتا تو کوئی نہ کوئی ٹکڑا تو بچ جاتا جگہ کا۔ اور دوسرا اس کا نظام دیکھیں، اللہ کی شان ہے کہ وہ جو کھانے بناتی ہے گھر کے، پرکار سے پیمائش بھی کریں تو کسی میں ذرا کے برابر بھی فرق نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اچھا، پھر ان مکھیوں میں ایک ان کی ملکہ ہے جس کا نام یعصوب ہے، وہ ان سب کی سردار ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اسی طرح اس نے یعنی اپنے اس چھتے کے باہر کچھ پہرے دار گارڈ بھی معین کیے ہیں کہ اگر کوئی مکھی زہریلی چیز کھا کے آ رہی ہے تو اس کو باہر مار دو، اندر نہ آنے دو، تاکہ شاید سب کو خراب نہ کر دے۔ تو ان کے پہرے کا بھی انتظام ہے۔ اور پھر وہ یعصوب مکھی جو ہے اس کا ایسا مقام ہے کہ جہاں وہ بیٹھے گی سب اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم پہاڑوں پہ یا درختوں کے اوپر جو ہے یا جو بیلیں ڈالنے کے لیے چھپر بناتے ہیں ان پہ اپنے چھتے بناؤ، کیونکہ وہ اونچے ہوں گے تو محفوظ رہیں گے، کسی کا ہاتھ نہیں لگے گا، کوئی ایسی خطرناک چیز اس میں نہیں آ سکے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو یہ بھی حکم دیا ثم کلی من کل الثمرات۔ یاد رکھیں یہاں کل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تمام دنیا کے پھل، تمام دنیا کے پھل وہ کیسے کھا سکتی ہے؟ یعنی اگر چھتا ہو پاکستان میں یا ہندوستان میں تو طائف کے پھل کیسے کھانے کے لیے آ جائے گی؟ معنی یہ ہے کہ وہاں جو موجود ہیں، جیسے کہ ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان سے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے ایک ملکہ ہے حکومت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے بعد ہر چیز ہے۔ ہر چیز کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ہوائی جہاز تھے اس کے بعد، اس ہوائی جہاز تو بنے ہی نہیں تھے۔ معنی ہے کہ اس وقت جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس سب موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرمایا تھا جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ مردوں کو زندہ کیسا کرتے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ کچھ پرندے پکڑ لو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کا گوشت بناؤ، پھر ان کو آپس میں ملا دو۔ قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل، پھر ہر پہاڑ پہ ان کے ٹکڑا ٹکڑا گوشت کا رکھ دو۔ اب ہر پہاڑ سے مراد یہ تھوڑا ہے کہ مکے کے پہاڑوں پر بھی رکھنے آئے تھے شام سے، مانے اس وقت جو سامنے پہاڑ تھے۔ اس لیے حکم ملا کہ کلی من کل الثمرات، اور اللہ کا انعام دیکھیں فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اللہ نے اس کی فضا میں راستے پیدا فرمائے ہیں کہ وہ جتنی دور چلی جائے اسی راستے سے اپنے چھتے پہ پہنچے گی۔ اگر اللہ اس کو یہ راستے نہ سمجھاتے وہ تو بھٹک جاتی نا جی، نکل جاتی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تو اپنا چھتا تو اس کو ملتا ہی نہیں۔ اگر ہم نے اس کے لیے راستے بنائے ہیں اور راستے اس کے لیے ہم نے آسان کر دیے ہیں کہ وہ اس کے تابع ہیں، وہ اسی پر چل کے اپنے چھتے تک پہنچتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اللہ نے فرمایا پھر اس کے بطن سے ہم ایسی چیز تیار کرتے ہیں پینے کے لیے، مختلف الوانہ،
جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. کیا ورنہ کبھی دیکھو نا شہد سفید ہوتا ہے، پہاڑوں کا سفید ہوتا ہے، کبھی دیکھو تو شہد سرخ ہوتا ہے، کبھی دیکھو تو شہد جو ہے وہ زرد ہوتا ہے، جیسے پھولوں کا ہے، سبزے کا ہے، فروٹ کا ہے، تو اس کا رنگ بھی بدلتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس سے جو اللہ شہد برآمد فرماتے ہیں اس کے مختلف رنگ ہیں. شفاء للناس، اور اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شفاء للناس سے مراد یہ کہ ہر بیماری کا ہو. بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں شہد دینا مضر ہے، لیکن اکثر بیماریاں جو ہیں اس کا وہ علاج ہے. میرے آقا کے زمانے میں، سرکار دو عالم کے زمانے میں، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی کو اس حال لگ گئے ہیں، پیٹ چل رہا ہے. آپ نے فرمایا اسکے اصلاً، اس کو جا کے شربت بنا کے شہد کا پلاؤ. اس نے پلایا، پھر واپس آیا، اس نے کہا سنو تو پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں. اور میں اسکے ہوں اصلاً، پھر پلاؤ. اب نبی پاک کا فرمان کون ٹال سکتا ہے؟ اس نے پھر پلایا، وہ مرض زیادہ ہو گئی. وہ پھر آیا، حضور وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے. اور میں اسکے ہوں اصلاً، پھر پلاؤ اس کو. جب تیسری دفعہ اس نے پلایا تو پیٹ بند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اسہال ہو گئے. تو اب وہ آیا حضور کی خدمت میں اور خبر دی کہ یا رسول اللہ الحمدللہ میرا بھائی ٹھیک. اور میں صدق اللہ وکذب وطن اخیک، اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا، جب اس سے ساری گندگی نکل گئی، قبول کرنے کے قابل ہوا تو ٹھیک ہو گیا. تو اللہ نے جب فرمایا شفاء للناس تو شفا کیسے نہیں ہو؟ تو اس لیے یعنی اب بھی نئی نئی تحقیقات جو ہو رہی ہیں اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ شہد جو ہے یہ بہت بڑی بیماریوں کا علاج ہے. اللہ نے فرمایا ان چیزوں پہ جب غور کرو کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ نے فرمایا اس میں میرے قدرت کی نشانیاں ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو سوچنے والے ہیں. اسی طرح صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے بی بی عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ الحلوى والعسل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں بھی پسند تھیں اور شہد بھی پسند تھی. اس لیے اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ کی ہر نعمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور خود ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ سجدے کر رہے ہیں، غیروں کی نظر نیاز دے رہے ہیں، غیروں کی منتیں مان رہے ہیں، غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان آیات میں اس کو کہتے ہیں تذکیر بنعم اللہ، اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ میری نعمتوں پہ غور کرو اور اس کے بعد میری نعمتوں پر توجہ کر کے اللہ کی صحیح معنی میں توحید اختیار کرو.